بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے نماز کے اہم مسائل بیان ہو رہے تھے۔ ان میں سے اب مسبوق، لاحق، مدرک کے مسائل شروع کیے تھے۔ آج ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیں اور توجہ سے سنیں اور بار بار سن کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ یہ ہے، امام ہے یا خاص کر کے امام کے بارے میں، امام کا اگر وضو نماز کے اندر ٹوٹ گیا کسی وجہ سے بھی، اب آیا وہ صف سے کیسے نکلے گا، پھر نماز کو کیسے مکمل کریں گے؟ دو باتیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے، صف سے نکلتے وقت اپنے ہاتھ کو ناک پہ رکھے گا، چاہے جس وجہ سے وضو ٹوٹا ہو، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کا وضو ناکسیر پھوٹنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، غلط شبہات نہ پیدا ہوں۔ اب جس وقت وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز کو واپس آ کر کیسے ادا کرے گا؟ تو یاد رکھیں، وضو ٹوٹنے کی دو صورتیں ہیں۔ نماز میں حدث اکبر کی وجہ سے ٹوٹا ہے یا حدث اصغر کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ حدث اکبر کا مطلب یہ ہے جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ چیز نماز میں لائق ہو گئی۔ اگر ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو نماز کا لٹانا یہ واجب ہے، نماز پر بنا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر حدث اصغر ہوا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے، اپنے اختیار سے حدث اصغر اس نے کی ہے یا خود بخود حدث اصغر ہو گئی ہے۔ اپنے اختیار سے مطلب یہ ہے، خود اپنے نماز کے اندر اپنے ہاتھ پر زور سے کوئی چھری یا چاقو وغیرہ لگایا، خون نکل گیا، اب یہ اپنے اختیار سے ہے، یا خود جان بوجھ کر جو ہے نماز کے اندر قے کر لی، یا خود کس جگہ سے اس طرح زبردستی کر کے چمڑا اتار دیا، نیچے سے خون بہنے لگا، یہ اپنے اختیار سے۔ اس صورت کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ نماز کا اعادہ کرے گا، بنا کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگلی صورت، اور اگر نماز میں حدث ہو، بے اختیار ہو، اختیار نہیں تھا، بے اختیار ہو گئی ہے اور ہے بھی حدث اصغر، اب اس کی دو صورتیں یہ نادر الوقوع ہے یا کثیر الوقوع ہے۔ نادر الوقوع کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، جیسے مثلا نماز میں ہنسنا۔ آج زندگی میں شاید کسی نے اپنے پوری زندگی میں ایک دو دفعہ بھی ایسا نہ سنا ہو کہ نماز کے اندر کوئی عاقل بالغ آدمی ہنس گیا ہو۔ اب اگر ایسا کوئی آدمی نماز میں ہنس جاتا ہے تو یہ چونکہ نادر ہے، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے، تو اس کا حکم ہوگا کہ نماز کا اعادہ کرو۔ اس طرح انسان نماز کے اندر پاگل ہو جائے یا نماز کے اندر بے ہوش ہو جائے، یہ بہت کم ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے حکم ہوگا کہ نماز میں اعادہ کریں۔ اگلی بات، وہ اگر وہ کثیر الوقوع ہے، جیسے نماز میں خون کا نکل جانا، پیپ کا نکل جانا، قے کا ہو جانا، ہوا کا خارج ہو جانا، یہ اکثر ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے نماز کی بنا کا حکم ہے۔ تو بنا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دو رکعتوں کے بعد اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے تو جا کے وضو کرے گا، وضو کر کے آگے وہاں سے دو رکعتوں سے آگے اپنی نماز کو جو ہے مکمل کرے گا۔ بنا کا یہ مطلب ہے، اور اس میں بھی اگر اس طرح نہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جو بنا کرے گا اس کے لیے علماء نے چند شرطیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، یہ جو دو رکعتوں کے بعد اس کو مثلا حدث ہو گئی ہے، حدث کے بعد حدث کی حالت میں کوئی رکن ادا نہ کرے، بلکہ فوراً ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ چلا جائے۔ پہلی شرط یہ ہے، اگر اس نے حدث لائق ہو کہ کافی دیر تک کھا رہا، پھر بنا کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری شرط کہ چلتے ہوئے یا وضو کر کے آتے ہوئے راستے میں قرأت نہ کرے، بلکہ اپنے جگہ پر مکمل پہنچ کر اس کے بعد جو ہے قرأت کرے، یہ دوسری۔ نمبر 3، کوئی ایسا فعل نہ کرے جو نماز کے خلاف ہو۔ مثلا دو رکعتوں کے بعد اس نے ناک پادرا نکل گیا، لیکن قبلہ سے اپنا رخ مکمل پھیر دیا، یا کسی کے ساتھ تکلم کرنا جو ہے شروع کر دیا، یا ایسے آدمی کو خلیہ بنایا وہ تھا ہی نااہل، ان صورتوں میں سب میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے کسی بات بھی نہ کرے، خلیفہ جس کو بنائے وہ سمجھدار آدمی ہو، اس کو اشارے سے بتا دے کہ میری اتنی رکعتیں رہ گئی ہیں، اس طریقے سے آپ نے ادا کرنی ہے، میں جو ہے نماز سے نکل رہا ہوں، اشارے کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ نماز کو مکمل کرے گا جس آدمی کی نماز کے اندر اس کو حدث لائق ہو گئی ہے۔ یہ تھی تفسیر۔ آخری مسئلہ سماعت فرما لیں کہ نماز میں جیسا کہ حدث لائق ہو جائے تو امام کے قریب اولو العلم لوگ کھڑے ہوں۔ امام کا اگر رکوع رہتا ہے تو تاکہ ناک پہ اشارہ، ہاتھ رکھ کے اشارہ کرے،
وہ سمجھ جائے کہ بھائی اس کا رکوع رہتا ہے، سجدہ رہتا ہے تو سر پہ اشارہ کرے تاکہ اس کا سجدہ رہتا ہے۔ اس طرح باقی چیزیں اشارہ سے، یہ کون سمجھے گا جب پیچھے جو ہے کوئی سمجھدار عالم آدمی ہوگا۔ اگر عام آدمی ہے وہ کیا سمجھے گا؟ پھر تو نماز کے اس طرح نو ہی پڑھنا جو ہے پڑے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں امام صاحب کے پیچھے عقل مند اور اہل علم کھڑے ہوں، پھر اس طرح سب دوسری صف میں تیسری صف میں اس طریقے سے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔